نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براق. فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز. تو ہمارے لوگ ان کی لنڈا سائنس جو استعمال کرتے ہیں، کپڑے جس طرح یہ لنڈے کے استعمال کرتے ہیں نا، سائنس بھی ان کی لنڈے کی استعمال کرتے ہیں. خود اٹھیں، اقبال تو کہہ گیا بس بھائی بڑا سو چکا، اٹھ خواب گراں از خواب، اٹھ بڑی ہو چکی، اب تو بہت سو چکا. باقی رہ گیا انگریز اور فرنگی، یہ تو چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی بڑے ظالم لوگ ہیں. نکتہا گو نمی گنجت در سخن، یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن. اقبال کہتا ہے میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں جو مسلمانوں کے خلاف فتنے سوچے جاتے ہیں نا اور سازشیں تیار کی جاتی ہیں، کہتا ہے ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو لکھا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی سازشوں اور ان کے جتنے بھی وہ گندے معاملات ہیں ان کے ذریعے سارا زمانہ اور پوری دنیا کو وہ تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں. یک جہاں شوب و یک گیتی فتن. اقبال کہتا پورے جہان نو تباہ کر دے دیں اتھے جڑے فتنے تسی ویکھ نہیں رہے کتھوں چلیا اور کتھے تک امریکہ جڑا وہ تہ و بالا کر دیا چلا گیا. اقبال تے پہلے بھی ایک گل کر گیا، از فریب او اگر خواہی اما اشترا نشراز حود خود براں. اقبال کہتا اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ فرنگیوں کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں گندے ان سے بچنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور ان کے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا. میں کہا اقبال آج تو ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا، پانی تو درکنار، انہوں نے وہ ان کے اونٹ تو اپنے قلعے پر باندھ لیے، اپنے قلعے تے بدے ہوئے انہوں نے اٹھ، ہاں فرنگی اٹھ انہیں تو کیسی ہے نا انہوں نے اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا. اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی انہوں نے فتنے کو محفوظ رکھو رہو تو میں کہا اقبال آج زندہ ہوندہ تو اسی انہوں وکھاندے ویکھ کیڑا کیڑا اٹھ کیڑے کیڑے قلعے تے بند گئے نگلے. ہاں پانی تو درکنار ہے. اس لیے امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور ان کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، اور پھر ان کی باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ کیا بھائی ترقی کی، جو اپنی ماں کو نہ پہچان سکے، جو اپنی بہن کو نہ پہچان سکے، جو اپنی پھوپھی کو نہ پہچان سکے، جو اپنی خالہ کو نہ پہچان سکے، جو حرام حلال کو نہ پہچان سکے، انہوں نے کیا ہمیں کیا سبق دینے ہیں؟ وہ تو ہے ہی خسارے میں، جن کو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں جی کیوں جی ہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن کا یہ فیصلہ ہے ہاں کہ انسان خسارے میں ہے، تو پھر فائدے میں کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی یہ تو ہے ہی خسارے میں، ان کے پیچھے چل کر خسارہ ہی ہو سکتا ہے. ہاں جی جن کو قرآن خسارے میں کہتا ہے تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں؟ کیا ترقی؟ اس لیے کہ تم نے جو دین مصطفیٰ کو چھوڑا. ہاں جی اقبال کہتا ہے وہ شیطان نے وہ مجلس شورا طلب کی اور کہا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. کہتا جانتا ہوں میں جنہوں نے خود دین کا کام کرنا تھا، جنہوں نے دین کو تخت پر لانا تھا، یقین ہی ان کو نہیں ہے کہ واقعی دین مصطفیٰ تخت پر آ سکتا ہے. وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. وہ بھی یورپ کا ایک دورہ کر کے آتے ہیں تو ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، اور یہاں آ کر پاکستانیوں کہتے ہیں ہم نے وہاں بہت دیکھا. کیا دیکھا؟ ہمیں پتہ ہے تم نے کیا وہاں کیا دیکھا. میں نے کہا اقبال بھی دیکھ کر آیا تو کہنے لگا او توبہ 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 توبہ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیوں جی؟ ہاں جی میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. کہنے لگا ہاں میں بھی یورپ کے اندر گیا، میں نے بھی ان کی میچ چکھی کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں یہاں. تو کہنے لگا کیا بات ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ اقبال کے سر درد میں اضافہ کیا، نشستم بانے کو یانے فرنگی ہزار روزے کے بے سود تر ندیدم. کہنے لگا جتنی دیر میں فرنگی پروفیسروں کے پاس رہا، ان کے دانشوروں کے پاس رہا، ان کے سائنسدانوں کے پاس رہا، انہوں نے میرے سر درد کے اندر اضافہ ہی کیا، اور میری زندگی کا بدترین وقت وہ گزرا جو میں ان کے پاس بیٹھا. فقیرم از تو خواہم ہر چہ خواہم. حضور میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں، جو بھی مانگوں گا وہ آپ سے مانگوں گا، یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں جی
اس لیے ہمارے لوگ اس اقبال کو اسی لیے پس پشت رکھتے ہیں. اور یہ جتنی بھی چوں چوں کے مربے جمع ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا، میں نے کہا پہلے تو تم پاکستان سے باہر نکلو نا. مذہب کو ہم نے استعمال نہیں کرنے دینا سیاست میں. تو میں نے کہا یہ پاکستان کی بنیادوں میں مذہب ہی تو داخل ہوا، پاکستان بنا. روٹی کپڑے دے نا تے دسو ایک وقت قائد اعظم نے نعرہ لایا ہوئے، یا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے، یا جناب سید ابو الاسناد قادری نے، یا سید نعیم الدین مراد آبادی، انہاں لوگوں میں جو ایک بندے نعرہ لایا ہوئے کہ پاکستان کے اندر روٹی اور کپڑا اور مکان ملے گا. میں نے کہا یہ تو تمہارے بڑوں نے نعرہ لگایا ہے نا. ہاں جی، سیاست کے لیے ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ. پہلے تم یہاں پاکستان سے نکلو. ہاں کہتے جی یہ مولوی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہمارے بابے سارے ہی استعمال کیتے ہیں. یہ نعرے ہوتے ہوئے تو لوگ اپنی بچیاں ذبح کیتیاں، ہوں تھوڑے کہنے تے ایک بندہ بھی باہر روڈ تے نہیں آیا. تو اس وقت لاکھوں لوگوں نے کیوں جانیں دے دی یہ ملک بنانے کے لیے. اب 10 بندے بھی تمہارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جرات ہے تو نکال کر دکھاؤ. ہاں جب بھی کوئی گردن کٹے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. ہاں جی، حضرت بلال حبشی دی قبر انور تے لکھیا، حبشی زبان نات ایک شعر ہے، فرمایا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا، وڈو فلانے نے انج کیتا، او فلانے نے انج کیتا، تو یا رسول اللہ کسی نو بھی پیش نہیں کیتا جائے گا بطور لیڈر دے، بطور رہنما دے، بطور مجاہد دے، بہادر دے، تلوار چلان والے دے، عدل کرن والے دے، انصاف کرن والے دے، متقی پرہیزگار. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تو کسی نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. ہمیں کوئی مت بتائے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا کس راستے پر چلنا ہے. ہمیں کوئی یہ مت بتائے. ہمیں ہمارے آقا و مولا وہ راستے بتا کر گئے جس راستوں پر ہم نے چلنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا تمہارے اوپر میرا راستہ لازم ہے کہ اس پر چلو، اور فرمایا پھر میرے خلفائے راشدین کا راستہ اس پر چلنا ہے. تو چونکہ اقبال کہتا ہے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. اقبال یہ بات کرتا ہے نا جی، یہ کہتا ہے موضوع نہیں مکتب، ان بیچارے ممولوں کی بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. اس لیے یہ بات ہے کہ علیکم بسنتی، آپ اپنے بحیثیت مسلمان ہونے کے بتائیں کہ حضور کا سنت مبارکہ کیا ہے. حضور نے 10 سال حکمرانی نہیں فرمائی، حضور نے حکومت نہیں فرمائی، حضور نے سیاست 10 سال نہیں فرمائی. یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے خود سیاست فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی. اور رسول اللہ نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے حضور نے یہ بات سیاسی فرمائی نا. اس کے بعد حضور نے پہلی سیاسی گفتگو فرمائی، دوسری بین الاقوامی تعلقات کی، اور تیسرا اپنی امت کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. پہلی جو آپ نے سیاسی بات فرمائی دنیا سے، ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے، فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے جو نائب آئے وہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے. کیوں نہیں یہ بیان کرتے لوگوں کے؟ نہیں جی مل کر رہے ہیں، محبت سے رہیں. بڑھاؤ محبت دیاں پیگا، کیڑیاں محبت دیاں پیگا جنہوں نے حضور نے فرمایا ان کو نکال دینا ہے جزیرہ عرب سے. اور آج تم وہاں جوئے خانے کھول رہے ہو،
نکل جاؤ، عرب سے بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے اگر تم حرمین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر وہاں کے مولویوں نے جوئے خانوں کے افتتاح کرنے ہیں تو وہ مولوی پناہ چھوڑ کر دکانداریاں کریں۔ ہاں، مولویوں کی تو ذمہ داری حضور نے خود لگائی ہے کہ مولویوں نے کیا کام کرنے ہیں۔ وہاں تم جناب کلب کھول رہے ہو اور جوب کی کھول رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا۔ ہاں، حضور نے تو فرمایا یہود و نصارہ نو تو عرب چو کٹ دینا ہے۔ تے دوسری وہ عجیز الوفد بنا بما کنت اجیزہم، فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میرا جو جانشین بنے، دنیا سے جتنے بھی وفود آتے تھے میرے پاس، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، تو جس طرح میں ان کو تحفے پیش کرتا تھا میرا نائب بھی ان کو ایسے ہی تحفے پیش کرے۔ یہ دوسری بات حضور نے۔ بین الاقوامی تعلقات، یہ سیاسی نہیں ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کیسے رکھنے، لیکن اس نظریے سے حضور کی سیرت کبھی